السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محترم سامعین، دوسرا سوال جو تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 491 میں فرماتے ہیں کہ مصلی نے قبلہ سے بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر انجانے میں پھر گیا اور 3 تسبیح کے مقدار سے پہلے ہی پھر وہ قبلہ کی طرف ہو گیا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے اور نماز نہ جائے گی، نماز ہو جائے گی، مگر بلا عذر اگر ایسا کیا تو مکروہ ہے۔ حضرات، جو بھائی نے یہ سوال کیا تھا، ان باتوں سے ان کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ منہ اگر انہوں نے انجانے میں پیچھے کر لیا، پھر 3 تسبیح کی مقدار وقفہ سے پہلے ہی پھر وہ قبلہ کی طرف اپنے منہ کو کر لیا، اپنے رخ کو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو چاہے ایک لمحہ کے لیے بھی کیا ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اب حضرات کے جو تیسرا سوال ہے کہ مسلمان میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان دینا کیسا ہے؟ حضرات، یہ سوال بہت بڑا اہم ہے، کیونکہ غیر مذہب والے اس پر بھی اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، اور جو قبر پر اذان دیتے ہیں ان کو بدعتی، حرام اور نامعلوم کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ حضرات، اس کو آپ الزامی، اگر کوئی ایسا شخص مل جائے تو الزامی جواب دے سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کو یہ جواب دے کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں؟ وہ آپ کو جواب دے گا کہ ہاں اذان ہوتی تھی۔ پھر آپ اس پر دوسرا سوال کر دیجئے، اب یہ بتاؤ جب اذان ہوتی تھی تو مائک سے یا غیر مائک سے؟ وہ آپ کو کہے گا کہ اس وقت مائک ہی نہیں تھا، تو مائک سے کیسے اذان ہوگی، بلکہ غیر مائک سے۔ تو آپ اس کو اپنا جواب دے سکتے ہیں کہ جب اس وقت مائک میں اذان نہیں ہوئی، ابھی کیوں تم مائک میں اذان دیتے ہو؟ یہ بھی تو بدعت ہے، صرف ہم پر ہی الزام لگا رہے ہو کہ بدعتی۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بتاؤ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتماع کیا اس طرح جیسے تم بناتے ہو، اس طرح اجتماع ہوتا تھا؟ وہ یہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو بٹھا کر کے سمجھاتے تھے، درس و نصیحت کرتے تھے۔ تو آپ پھر اس پر دوسرا سوال رکھیے کہ ٹھیک ہے، یہ میں مان لیتا ہوں کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ بتاؤ جیسے تم خوب اجتماع ختم ہونے کے بعد جو بریانی ٹھوستے ہو، خوب دیگے پکاتے ہو، کیا یہ پہلے پکتا تھا؟ بولے گا نہیں، تو پھر یہ بدعت ہوا کہ نہیں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے مدارسوں میں جو آخر میں ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تم خوب بریانی دباتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم بخاری کا اہتمام ہوتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، کیونکہ اس وقت بخاری شریف تھی ہی نہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا ختم بخاری یا مائک پر اذان یا اجتماع یا اس کے بعد لنگر، پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو اس طرح سے جواب دے کر آپ ان کو لاجواب کر سکتے ہیں، اور یہ اس کے پاس دوسرا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب آئیں پھر میں آپ کو حدیث شریف سے جواب دیتا چلوں۔ ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الى سعد بن معاذ حين توفی قال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم فكبرنا فقيل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے اور سعد بن معاذ کی وفات ہو گئی تھی،
تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نماز جنازہ میں گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی, پھر اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر اس پر مٹی برابر کر دی گئی, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیح پڑھنے لگے. تو فسبحنا طویلا, تو ہم بھی بہت دیر تک آپ کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگے. پھر آپ تکبیر پڑھنے لگے, پھر ہم بھی بہت دیر تک فکبرنا, پھر ہم بھی آپ کے ساتھ تکبیر پڑھنے لگے. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لما سبحت, آپ نے تسبیح کیوں پڑھی, ثم کبرت, آپ نے تکبیر کیوں پڑھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے صالح پر اس کی قبر تنگی ہو گئی تھی, اور اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ عطا فرما دیا. محترم سامعین, تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیح پڑھی آپ نے, یعنی سبحان اللہ کے ورد کرتے رہے, پھر اللہ اکبر کا ورد بہت دیر تک کرتے رہے. ابو الاذان میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد یسن الاذان لغیر الصلاۃ, کہ نماز کے علاوہ جو اذان دینا سنت ہے وہ یہ انہوں نے 9 جگہ گنایا ہے. پہلا یہ کہ فی اذن المولود, یعنی بچوں کے کانوں میں. دوسرا والمحموم, رنجیدہ غمگین کے پاس. تیسرا والمسرور, جس کو مرگی کی بیماری ہو اس کے سامنے. والغضبان, جو سخت غصے میں ہو اس کے پاس اذان دینا. اور پانچواں ومن ساء خلقہ من انسان او بہیم, جانور یا انسان میں سے جس کی عادت بگڑ جائے, خراب ہو جائے, ان کے پاس اذان دینا. اور چھٹا وعند مزدحم الجیش, اور جب جنگ واقع ہو اس وقت اذان دینا. اور ساتواں وعند الحریق, آگ جب لگ جائے تو اس وقت اذان دینا. اور آٹھواں قیل, کہا گیا ہے وعند انزال المیت القبر قیاسا علی اول خروجہ للدنیا, اور آٹھواں میت کو قبر پر اتارنے کے وقت اذان دینا, یہ قیاس کرتے ہوئے بچے کے دنیا میں پیدا ہونے کے وقت پر. اور نواں ہے عند تمرد الجن, یعنی سرکش جن کے پاس اذان دینا. محترم سامعین, جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی اور میں آپ کے سامنے اور ایک دلیل پیش کر رہا ہوں, وہ سمجھیے, آپ واضح طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان میت کی قبر پر شیطان حاضر ہوتا ہے کہ نہیں. تو امام ترمذی اپنی کتاب نوادر الحصول میں بیان فرماتے ہیں کہ ان المیت اذا سئل من ربک, کہ بے شک میت جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے, یرا لہ الشیطان فیشیر الی نفسہ انی انا ربک, تو شیطان اس کے پاس ظاہر ہو جاتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہو, اپنی طرف اشارہ کر کے کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں. تو بتائے اس روایت سے شیطان کا مسلمان کی قبر پر موجود ہونا ثابت ہوا کہ نہیں؟ اب جب ثابت ہو گیا تو اس شیطان کو بھگانے کی کیا ترکیب ہے, اب اس کو بھی میں ثابت کر دے رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان ولہ حساس, کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اور ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. اب بتائیں اس دلیل سے بالکل اذان دینا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں, کہ شیطان ان کی قبر پر نما ہوتا ہے اور وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اذان پڑھی جائے اور شیطان دور بھاگ جائے گا, تو اس سے اب جو میت ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ آرام سے شیطان کے وسوسہ اور ان کی مکر و فریب سے بچ جائے اور آسانی سے آرام سے سوال کا جواب دے دے. آئیے اور میں پھر ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ مسند الفردوس کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء الہم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رنجیدہ دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, میں تمہیں رنجیدہ دیکھتا ہوں, بات کیا ہے؟ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بلاؤ اور اپنے کانوں میں اذان دلواؤ, کیونکہ یہ اذان جو ہے نا غم کو دور کرنے والی ہے. حضرات اب بتائیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں کہ غم, پریشانی, دکھ کو دور کرنے والی چیز جو ہے وہ اذان ہے. تو آپ بتائیں کہ جب میت قبر میں ہوں گے اور فرشتہ سوال و جواب کے لیے جب حاضر ہوں گے تو پھر اس کو اس وقت تکلیف تو ہوگی نا, اس کو تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے
आज़ान पढ़ी जाए तो ये अच्छी बात है कि नहीं। अब आए एक और हदीस पाक समात फरमाए। ये अबू याला ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि युत्फिउल हरीक़ बित्तकबीरी व इज़ा रअयतुमुल हरीक़ फकब्बिरू फइन्नहु युत्फियुन नार, कि लगी हुई आग को तकबीर से बुझाओ, और जब कि तुम आग लगी हुई देखो तो तकबीर कहो, क्योंकि ये आग को बुझाती है। बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जब आग लग जाए तो तकबीर पढ़ो, क्योंकि तकबीर जो है लगी हुई आग को बुझाती है। तो आप ही बताएं, आज़ान में तकबीर तो है कि नहीं? बिलाशुबा तकबीर है।